بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، اس کہانی کا عنوان ہے ندامت۔ گڈو کے والدین کا شمار شہر کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ گڈو اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے کافی لاڈلا تھا، مگر بدتمیز ہرگز نہیں تھا۔ گڈو کو بہن بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ویسے تو اس کے بہت سارے دوست تھے، مگر وہ گھر میں اداس رہتا تھا۔ ایک دن دادا نے گڈو کو ایک طوطا دلوا دیا۔ گڈو بہت خوش ہوا اور اس سے پکی دوستی کر لی۔ اب وہ اور اس کے دوست روزانہ کچھ نہ کچھ طوطے کو سکھاتے رہتے۔ مٹھو بہت ذہین اور عقل مند تھا۔ جلد ہی اس نے بولنا سیکھ لیا۔ اب گڈو ہر وقت مٹھو سے باتیں کرتا رہتا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، مگر پھر مٹھو کو آزادی کے بیتے ہوئے دن یاد آنے لگے۔ وہ اداس رہنے لگا اور کھانا پینا کم کر دیا۔ گڈو نے جب اس کی حالت کو دیکھا تو مٹھو پر رحم کھا کر آزاد کر دیا۔ گڈو تھوڑا اداس ہو گیا، مگر خوش بھی تھا کہ مٹھو اب آزاد ہے۔ گڈو کو گھر والوں کی طرف سے سختی سے یہ تاکید تھی کہ بغیر اجازت گھر سے اکیلے باہر نہ جائے۔ جب بھی جانا ہو روشن کے ساتھ جائے۔ روشن بچپن سے ان کے ہاں نوکر تھا۔ ایک دن روشن دادا کے کسی کام میں مصروف تھا کہ گڈو بغیر اجازت اکیلے جوس لینے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ شروع میں ڈر تو لگا، لیکن وہ چلتا گیا۔ جب واپس ہونے لگا تو نقاب پوش لوگوں نے اسے زبردستی پکڑ کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ گڈو کا دوست مٹھو اس وقت قریب ہی ایک درخت پر بیٹھا تھا۔ فوراً سمجھ گیا کہ گڈو کسی مصیبت میں ہے۔ جب کار چلی تو یہ بھی اڑتا ہوا نقاب پوشوں کے ٹھکانے تک پہنچ گیا۔ کافی دیر تک جب گڈو گھر نہ آیا تو سارے گھر والے پریشان ہو گئے اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ شام کے وقت ڈاکوؤں نے گڈو کے گھر فون کیا اور 10 لاکھ گڈو کے عوض میں مانگے۔ سارے گھر والے پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ کسی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک دادا کی نظر دیوار پر بیٹھے مٹھو پر پڑی۔ وہ اڑ کر دادا کے پاس آ گیا اور چیخا، گڈو گڈو! پھر وہ اس طرف اڑا جس طرف ڈاکو کو گڈو کو لے گئے تھے۔ دادا اس کی غیر معمولی حرکت سے سب کچھ سمجھ گئے، چنانچہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ کر اس طرف جانے لگے جس طرف مٹھو اڑا جا رہا تھا۔ گڈو کے ابو نے راستے میں پولیس کو فون کر کے بلایا اور اس طرح مٹھو کے ذریعے گڈو کو ڈاکوؤں سے چھڑا لیا گیا۔ جب گڈو نے گھر والوں کو دیکھا تو بہت نادم ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور معافی مانگی کہ آئندہ وہ کبھی بغیر اجازت گھر سے نہیں نکلے گا۔ دیکھا ساتھیوں، بغیر اجازت گھر سے نکلنے کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے ہم کہیں بھی جائیں، چاہے وہ جگہ گھر سے قریب ہو یا دور، والدین سے اجازت لے کر جائیں اور جب واپس آئیں تب بھی اطلاع دیں، ورنہ انجام ہمارے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ کہ جانوروں اور پرندوں کو بلا وجہ قید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آزاد کر دینا چاہیے، اور اگر ہم پالتو جانور پالیں تو ان کا بہت خیال رکھیں۔